آپ کے نوجوان، آپ کے بزنس مین، آپ کے ڈاکٹر، انجینئر سب قادیانی بنتے ہیں. شیعہ کیوں کوئی قادیانی نہیں بنتا؟ ختم نبوت کا کون، کس کے پاس ختم نبوت کی دلیل نہیں ہے؟ آپ کے پاس نہیں نا. کہ قادیانیوں سے مناظرے تم ہارتے ہو، قادیانیوں سے مناظرے تم ہارتے ہو. قادیانیت تمہارے فرقے میں پیدا ہوئی ہے، اور آپ کے نوجوان، آپ کے بزنس مین، آپ کے پروفیسر، آپ کے ڈاکٹر، آپ کے مولوی قادیانی بنتے ہیں. ان اللہ عز ذکر ختم بنبیکم النبیین فلا نبی بعدہ وختم بکتبکم الکتاب فلا کتاب بعدہ ابدا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کا سلسلہ منقطع ہے، اس کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، اور قرآن کے بعد کتب کا سلسلہ منقطع ہے، اور اس کے بعد کوئی اللہ تعالیٰ وہی قرآن، کوئی اور قرآن نہیں بنا کر بھیجے گا. اچھا، میں اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں بعض روایات پیش کروں. یہ شیعوں کا عقیدہ. یہ کیا کتاب اختیار معرفت الرجال المعروف برجال الکشی، صفحہ نمبر 213 میں وہ ابن خنیس فرمایا کہ الاوصیاء انبیاء، اس نے پوچھا کہ اوصیاء ائمہ انبیاء ہوتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا یا عبد الرحمن ابرأ ممن قال انا ابنیاء، ہم لعنت بھیجتے ہیں جو کہتا ہے ائمہ علیہ السلام نبی ہیں، ہم لعنت بھیجتے ہیں اس پر. یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، شیعوں کا یہ عقیدہ ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ نے کہا، آپ نے کسی حدیث کا، آپ کا دلیل نمبر چیک کوئی حدیث تھی کتاب کافی سے، کیا دلیل تھی؟ انما الوقوف علینا، کیا دلیل ہے؟ پورا پڑھو، پڑھ کے سنا دو بھائی، آڈیو اس کا آن کرو بھائی، حدیث پڑھو اپنا نمبر حدیث دلیل نمبر 6 میں کیا حدیث پڑھی ہے تم نے؟ عقلا نبی ہے جو عقلا نبی کا کہا تھا. نہیں، ایک حدیث پڑھی ہے. بچے میں لکھا ہے انما الوقوف علینا فی الحلال والحرام، انما الوقوف علینا فی الحلال والحرام. میں نے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، مجھے نہیں ملے. کس صفحے میں، کس جلد، کس صفحے میں؟ یہ صفحہ نمبر 160. کس جلد میں؟ پہلا جلد میں نا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 160. حدیث نمبر کیا؟ نمبر 2، باب نمبر 110. اس میں تو 160 میں حدیث نمبر 2 ہے نہیں. پتہ نہیں آپ کے پاس کوئی دوسرا چاپ ہوگا، میں دوسرا دکھاتا ہوں. تو پوری حدیث تو پڑھو نا، پوری حدیث تو پڑھو. پوری حدیث میں کیا لکھا ہے؟ آپ نے تو ایک فقرہ پڑھا ہے، پوری حدیث پڑھو. اسکرین شیئر ہو سکتا ہے تو میں اس کا پوری حدیث پڑھو، پوری حدیث پڑھو. آپ اسکرین شیئر نہ کرو، پوری پڑھو. ابھی دیکھو اس خائن نے پوری حدیث نہیں پڑھی ہے. دیکھو اس پوری حدیث میں کیا لکھا ہے، دیکھیں اس کی خیانت، دیکھیں اس شخص کی. اوے آپریٹر، شرم کرو یار، ایسے لوگوں کو تم لے کے آتے ہو مناظرے کے لیے، ایسے لوگوں کو مناظرے کے لیے لایا جاتا ہے. حدیث یہ بھائی، یہ کتاب اصول کافی ہے، اصول کافی جز اول صفحہ نمبر 268 ہے. فرمایا انما الوقوف علینا فی الحلال والحرام فاما النبوۃ فلا. لوگ ہم سے رجوع کریں حلال و حرام میں، لوگ ہمارے سامنے واقف ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں حلال و حرام میں. یہ ہم سے پوچھ لیں کیا چیز حلال ہے کیا چیز. تم نہیں جاتے ابو حنیفہ کے پاس، تم اپنے مفتیوں کے پاس نہیں جاتے حلال و حرام سیکھنے کے لیے. انما الوقوف علینا فی الحلال والحرام، لوگ واقف ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے پاس حلال و حرام سیکھنے کے لیے. نبوت نہیں، ہم نبی نہیں ہیں، واضح طور پر کہا ہم نبی نہیں ہیں. پوری تو پڑھ لیتا ہے، اور پوری تو پڑھ لیتا ہے خائن آدمی. جب واضح طور پر کہہ دیا وَأَمَّا النُّبُوَّةُ فَلَا، ہم نبی نہیں ہیں. ہم حلال و حرام لوگوں کو سکھاتے ہیں لیکن ہم نبی نہیں ہیں. پوری تو پڑھ لیتے نا. پھر آ کے شیعوں پوری حدیث پڑھتا نہیں ہے. تم نے صرف 2 حدیث پڑھی ہیں شیعوں کی. تحمل بھائی، شیخ صاحب تحمل نہیں، کیوں حدیث تو ایک آدھی سطر کی ہے، 2 لفظ پڑھے، اگلا 2 لفظ نہیں پڑھا نا، خیانت کیا نا. آپ نے پوری پڑھ لی، تھوڑا سا اچھا، تحمل. ان الحجت لا تقوم الا بها، حجت تمام نہیں ہوتا مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ وارث ہو. ٹھیک ہے نا، حجت تمام نہیں ہوتا. یہ ختم نبوت کی کہاں دلیل ہے؟ حجت تمام نہیں ہوتا لوگوں پر کہ لوگوں کو پتہ چلے حق کیا باطل کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ابہامات ہیں شریعت میں، حق و باطل کا پتہ کس طرح تک چلے گا؟ کس طرح حق و باطل کا حجت تمام نہیں ہوگا مگر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے پاس ایک ایسا سورس ہو کہ وہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کی تعلیمات کو جو بلا شک بلا ریب صحیح ہو ہم تک پہنچا دے. بالکل یہ بات صحیح ہے، لیکن اس سے جو حجت قائم کر دیتا ہے اس کی نبوت ثابت نہیں ہوتی. یہ بات بڑی واضح ہے، عاقل کو پتہ چل جاتا ہے. جو شخص جاہل ہے اس کو نہیں پتہ چلتا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ پھر اس نے نقل کی ہے مجلسی علیہ رحمہ کے قول. مجلسی علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ ہم
ہمارے پاس شرعی دلیل ہے، اس نے بھی یہی کہا، مفید نے بھی کہا شرعی دلیل ہے کہ ہم ائمہ علیہ السلام کو نبی نہیں کہہ سکتے، وإلا تمام انبیاء کے فضائل ان کے پاس موجود ہے. بالکل صحیح ہے، ہم نہیں کہتے نبی ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کا علم ان کے پاس ہے، ان کا عصمت ان کے پاس ہے، ان کے معجزات ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پاس ہے، لیکن نبی نہیں ہے. اس نے بھی تو یہ کہا نا، اور مجلسی نے بھی یہ کہا، مفید نے بھی یہی کہا. اور ہم نے نبوت کی تعریف کیا چیز تھی؟ کہ کسی کے پاس نبی کے فضائل ہوں، یہی نبوت کا نام تھا. جب آپ نے خود مان لیا کہ نبوت کی تعریف یہ ہے، نبوت کی تعریف یہ ہے کہ کسی کو اللہ کہہ دے تو نبی ہے، کسی کو اللہ کہہ دے تو رسول، تو نبوت وہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی ائمہ طاہرین علیہ السلام کو نہیں بولا کہ تم نبی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مقام کسی کو نہیں ملنے والا. جو پرانے انبیاء گزرے ہیں وہ نبی ہیں، بس ختم. ان کے بعد یہ نبوت رسالت کی، لیکن ان کا علم کسی کو مل سکتا ہے؟ جی مل سکتا ہے، مل چکا ہے، ان سے زیادہ مل چکا ہے. ان کا عصمت، ان کے معجزات مل سکتا ہے، جی ہاں مل گیا. ٹھیک ہے نا؟ پہلے تم نبوت کی تعریف تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، ادھر آ گئے منہ اٹھا کے. اچھا کہتے ہیں ائمہ علیہ السلام پہ ایمان لازم ہے جیسے انبیاء پر، تو اس سے ان کی نبوت لازم آتی. سبحان اللہ، تمہارے پاس یہی دلیل ہے کہ جس پر آپ کا ایمان لانا ضروری ہو تو وہ نبی بن جاتا ہے. تو آپ کے پاس یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ابو بکر عمر کی خلافت پہ ایمان لانا ضروری ہے. آپ کے پاس یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ملائکہ پہ ایمان لانا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کے پاس یہ عقیدہ نہیں ہے، اہل حدیث کے پاس یہ عقیدہ نہیں ہے کہ سلف صالح پر تمہیں ایمان لانا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین قرون ہے، سب سے بہترین، ان سے ہم نے دین لینا. تو وہ سب نبی بن گئے. تم کو تو یہ چاہیے تھا، تم سے صرف ڈیمانڈ یہ ہے کہ تم شیخ کتب سے کوئی دلیل لے کے آتے نا کہ شیعوں نے بولا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نبی ہیں، پھر نبی نبوت بن جاتے. کیونکہ منازل سے، علوم سے، معجزات سے کوئی نبی نہیں بنتا. ٹھیک ہے نا؟ وَإِلَّا مریم بھی نبی ہوتا، داؤد بھی نبی ہوتا، اور موسیٰ بھی، اور بہت سارے لوگ انبیاء ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو میں سمجھتا ہوں میں نے اس کے باتوں کا جواب دیا ہے، اور مجھے بڑا اس کو عبارت بھی نہیں پڑھنا آتا. جی دیکھیں جی، اب یہ تو کہے گا نا کہ اللہ یاری بھاگ گیا. اس شخص نے جو حدیثیں پڑھی اس کو پڑھنا نہیں آتا. آپ کی تعلیم کتنی ہے عبد القادر صاحب؟ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ ٹائم آپ کا ختم ہو گیا میرا خیال سے. آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ آپ سے سوال کر رہا ہوں عبد القادر صاحب. چلیں آپ کا حسن اللہ یار صاحب، آپ کا وقت ختم ہو گیا، ہم ان سے جواب لے لیتے ہیں. پوچھ لیں ان کی تعلیم کتنی ہے، دینی تعلیم کتنی ہے. اچھا جی، اب دوسری ٹرن شروع ہوتی ہے جناب. نہیں صاحب، بھائی صاحب دیکھیں صاحب، دیکھیں صاحب، اس کو پڑھنا نہیں آتا، اس نے روایت غلط پڑھی ہے اور نہیں آتا. میں کہتا ہوں پوچھ لینا ان سے تعلیم کتنی ہے، اس کی تعلیم پوچھ لینا، دینی تعلیم کتنی ہے. انہوں نے عبارت پڑھی ہے، کوئی زبر زیر کا وعدہ کٹا ہو جاتا ہے تو پوچھ لینا ان کی دینی تعلیم کتنی ہے، ہمیں پتہ تو چلے نا. میں تو ان کو صرف نام جانتا ہوں. پوچھ لیتے ہیں. آپ ابھی یہ جناب ہم اس کو کرتے ہیں، یہ ویسے بھی مدعی ہیں، ان کو بولنے کا حق ہے. یہ اگر اس کو آخری ٹرن بھی آپ بنانا چاہتے ہیں تو یہ بات کریں گے. آپ پوچھ لیں سے ان کی تعلیم کتنی ہے نا، یہ پوچھ تو لینا بھائی. جی میں نے ٹائم لگایا. حضرت عبد القادر صاحب آپ بات کریں پلیز. نہیں پوچھیں گے تعلیم کتنی ہے. تعلیم بھی بتا، تعلیم انہوں نے 10 دینی تعلیم آپ کی کتنی ہے؟ تعلیم کا بھی بارے میں اپنے ترتیب کے ساتھ جو کوشچن ریز کیا نا ان کا جواب آ جائے گا انشاءاللہ. کتنا ٹائم ہے آپ نے کہا؟ 10 منٹ آپ بات کریں کھلے دل سے. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابہ. بھائی یہ جب تک نہیں بتائے گا اس کی تعلیم کتنی ہے میں گفتگو نہیں کروں گا. بھائی یہ جاہل نکلا ہے بھائی آدمی. بتاؤ تم اس سے پہلے بتاؤ تعلیم کتنی ہے. سر انٹرپٹ نہ کریں. نہیں بھائی یہ جب کہتا ہے نا کہ تم کہتے ہو تو آپ کس نے کیا بولا کہ ائمہ علیہ السلام معصوم ہے اس لیے آپ ختم نبوت کے منکر ہو. یہ دلیل بنتا ہے. ہر پاگل ادھر آ جائے، ہم اس کے ساتھ مناظرہ کریں، اس کو مزید ٹائم دیتے ہیں. اپنی تعلیم بتائیں بھائی صاحب. سر آپ جو ہے نا جو نہیں بس ختم ہے. یہ اپنا تعلیم نہیں بتائیں گے نا. تعلیم شروع میں پوچھنا چاہیے تھا لیکن ابھی پوچھ لیتے ہیں، کوئی کفر نہیں ہے. میرا ٹرن ہے اور یہ بات تعلیم آپ کی کتنی ہے؟ یہ ساری آپ کے آپریٹر کی غلطی ہے. آپ ان کو ڈانٹ لیجئے گا، انہوں نے ان کو ٹائم دیا. آپ کی بھی ہے کہ آپ اس سے نہیں پوچھا کہ تعلیم اپنا بتا دینا بھائی. نہیں سر، مجھے صرف آپریٹر نے اور انہوں نے کہا کہ آپ وہاں آئیں. میں تو ایز اے بھائی ایک مناظر کی حیثیت سے میرا حق نہیں بنتا کہ میں ان سے پوچھوں کہ تعلیم کتنی ہے. نہیں آپ کا سر بنتا ہے، لیکن یہ آپ کا جو اسسٹنٹ ہے وہ یہ ساری یعنی انکوائری اس کی ڈیوٹی ہے. ہمارا تو میں نے خط بھیجا تھا، میں نے خط آپ دونوں کو بھیجا تھا کل. مجھے تو کل رات دیر سے خبر ملی ہے کہ کوئی شخص آپ پہ ختم نبوت پہ گفتگو کرنا چاہتا ہے. حضرت عبد القادر صاحب جو ہے نا حافظ اللہ تعالیٰ، ان سے میری بات ہوئی ہے. انہوں نے مجھے میسج بھیجا تھا کہ میں نے اتنی زیادہ لمبی گفتگو کرنے کے بجائے ان سے آپ ایک دفعہ کیوں نہیں پوچھتے کہ اپنی تعلیم بتا دینا.
کیا مشکل ہے اس میں؟ تو پوچھتے ہیں آپ پوچھ لیں، انٹرپٹ نہ کریں، پوچھ لیں۔ انٹرپٹ نہ کریں نا. آپ نے ابھی تو آپ روزے سے ہیں، ورنہ میں آپ کو کہتا کہ آپ ایک چائے کا کپ پی لیتے یا پانی کا گلاس پی لیتے. جی حضرت عبد القادر صاحب، میں نے میرا ٹائم ٹائم سٹارٹ کر دیا. ٹائم جی اسٹارٹ شروع نہیں ہو پوچھیں جائے گے، شروع. مجھے کہتے ہیں کیسے پوچھتے ہیں پر نہیں پوچھتا، کہتا ہے ٹائم اسٹارٹ ہوا. پوچھ لیں کہ ان کی تعلیم کیا ہے. وہ اسی کے اندر ہی سر بتائیں گے نا وہ. وہ اس ٹائم سے میں نے پہلے ٹائم، پوچھیں کہ تعلیم کتنی ہے بھائی. یہ گلی سے اٹھ کے آیا اچھا یہ آدمی، اس اچھا کو اچھا پڑھنا اچھا، نہیں آتا. صبر. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو پڑھنا آتا، اس کو نہیں آتا پڑھنا. ہم مولویوں کو پتہ چلتا ہے نا، پیشنس. ہمیں پتہ چلتا ہے بھائی کہ کون شخص عالم ہے. اسی آپ مولوی لوگوں سے کو نہیں پتہ چلتا. شاید آپ لوگ سمجھتے ہیں سر پہ پگڑی ہے تو یہ عالم ہے. اس نے جب حدیث پڑھی ہے تو مجھے پتہ چلا کہ اس کو نہیں پڑھنا آتا. اب اس سے پوچھ لیں کہ اس کی تعلیم کتنی ہے بھائی. سر پوچھ لیتے ہیں ہم پوچھ لیں، آپ عالم دین ہے اور آپ کی غلطی تو آپ نہیں پکڑنی ہے نا. ہم الٹا مجھے ڈانٹیں جی گے بھائی. حضرت آپ بتا، نہیں حضرت آپ بتا دیں جی کتنی تعلیم ہے. مطلب میری طرح تھوڑا بہت اسلامیہ دی ایک دو کتاب پڑھے ہو یا کہ درس نظامی پڑھا ہے، یا بتا دیں جی کیا حرج ہے. دین کی تعلیم میں تو یہ فخر ہونا چاہیے، رشک ہونا چاہیے اس پر. جناب جی میں عرض حضرت عبد القادر صاحب بات تو سننا، میں اپنے ٹرن سلام. میں بات کرتا ہوں. میں اپنے تعلیم ٹرن یہ نہیں آپ ہے نا، کا تعلیم ہی نہیں ہے. یہ ایسے گلی سے اٹھا ہے. مشکل کیا بتاتے کیوں نہیں ہے بھائی. نہیں ہے نا تعلیم، ایسے گلی سے اٹھا ہے. میرے پاس اب یہاں پہ تو شرائط کے اتنا صحیح وائلیشن ہو رہے ہیں کہ یعنی ہاں حد ہو گئی. وائلیشن کر رہے ہیں جی حضرت علامہ شروع صاحب. ہوا اب تو یہ سوال کرے کہ تعلیم کتنا ہے. بھائی پہلے تو سوال کرتے ہاں بالکل کیونکہ بالکل، یہ پریشان تو ہو گیا، آپریٹر کو بندہ پریشان ہو گیا اب مناظر کفر ہو سے. گیا ہے. آپ ابھی سے ابھی پوچھا ہے مشکل کیا بتاتے کیوں نہیں، تعلیم کتنی ہے آپ کی. کبھی ذاتی حملہ کرتا ہے، کبھی مجھے خائن کہتا ہے، کبھی کہتے ہیں جاہل ہے وغیرہ. اتنا زیادہ وائلیشن میں تو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں نا. حالانکہ بھائی پھر میں بھی جوابی کارروائی کروں حسن کہ اللہ یاری صاحب. یہ منگول بیٹھا ہے ادھر. بھائی میں اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے ہاں دلائل بالکل. او بھائی ابھی تم ذاتی حملہ نہیں، ہم کہہ رہے ہیں آپ کی تعلیم کتنی ہے. ذاتی حملہ ہے، تعلیم نہیں ہے نا، تبھی نہیں بتا رہا نا بھائی. اس نے مجھے اگر یہ خائن کوئی کہا ہے مفتی ہوتا کہہ دیتا میں نے مفتی کی ہے، میں نے مفتی اب کورس میں کیا. اگر اس یہی نے کہو کیا کہوں تو ہوتا یہ کوئی اچھا نظامی لگتا کا درس کہہ دیتا کہ میں نے نظامی درس کیا. نہیں کیا نا، پیسے پکڑی لگا کے آ گیا. ہے. صالح صاحب آپ پھر فیصلہ کریں کیا کریں. اب یہ ہمیں مناظرہ کرنے نہیں دیتے. اس نے کیوں جواب نہیں دے رہا بھائی جب ان سے پوچھا گیا تعلیم اپنا بتائیں. حضرت میں یہ فیصلہ کرتا ہوں پلیز، وہ یہ ہے کہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اسی میں آپ پہلا جواب یہی دے دیں. آپ تھوڑا سا بتا دیں، انٹروڈکشن کرا دیں کہ تعلیم وغیرہ کا. اوکے جی سٹارٹ. ایسا ہوتا نا کہ میں اپنے ترتیب کے ساتھ جوابات دوں گا. پھر نہیں جواب اپنے دے گا، ترتیب نہیں چلیں کے جواب آپ دے ساتھ بتا ایسے گلی سے بتا اٹھا دیں ہے. اس کو. میں اپنے ترتیب کے ساتھ جوابات دیتا ہوں. چلے دے آخر تک نہیں بتائے دیں. گا. بات صحیح ہے. آپ اب میں شروع کر سکتا ہوں بات. شروع کریں نا قبلہ، شروع کریں حضور. میں نے تو لگایا ٹائم بسم لگا اللہ دیں. الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. میں تمام اہل سنت والجماعت برادر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اکثر میرے جو آرگیومنٹس ہیں انہوں نے خود اقرار کیا کہ ہاں بات صحیح ہے. الحمدللہ یہاں تک انہوں نے اقرار کیا کہ مختار کو میں نہیں مانتا ہوں. اس نے کہا میں مختار کو نہیں مانتا ہوں. جھوٹا تھا. اس نے کیا کہا کہ وہ ہمارا ہیرو نہیں ہے، وہ تو نعوذ باللہ وہ تو عمری تھا، وہ تو بدعتی تھا، وہ تو جھوٹا تھا. تو اس نے خود اقرار کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اس کا اپنا ذاتی انفرادی حیثیت کیا ہے. باقی جو شیعہ قوم مختار ثقفی کو اپنا ہیرو مانتے کہ نہیں مانتے یہ سب کے سامنے ہے. اہل سنت برادران کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس نے جان چھڑانے کی کوشش کیا ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ شیعہ قوم مختار کو اپنا ہیرو مانتے. اس پر تو پورا فلم بنایا ایران والوں نے. یہ لوگ شیعہ ہے کہ نہیں ہے. کہتے نہیں کسانی. بھائی کسانی تو آج نہیں ہے، یہ جنہوں نے فلم بنایا ہے یہ تو آپ اپنا اسنا عشری طبقہ ہے. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس نے کہا کہ صحابہ کرام تو مختار ثقفی کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. اور جناب مختار نے اچانک تو دعویٰ نہیں کیا کہ ہمیشہ سے وہی دعویٰ کر رہا ہے. اس نے اچانک دعویٰ کیا نا بعد میں. اس سے پہلے تو صحابہ شاید ان کے پیچھے نماز کے اقتدا کرتے تھے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اس نے خود کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جھوٹا ہے عذاب، مگر ہمارے کتابوں میں ایسے قسم کی حدیث کی روایات نہیں ہے. حالانکہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر لعنت کی ہے، مختار پر لعنت کی ہے. یہ لوگ اس کے جو ہے فلم بنا رہے ہیں مختار نامہ اور کہہ رہے کہ یار وہ ہیرو ہے، وہ تو ہمارا چیمپئن ہے. یہ پوائنٹ تو مطلب یہی کافی ہے اس مناظر کے فیصلہ کرنے کے لیے. لیکن آگے چلتے ہیں. آیت تطہیر پیش کیا کہ یہ دلیل ہے کہ ائمہ آل البیت جو ہے وہ معصومین ہے. کیسے دلیل بنتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ عصمت کا لفظ تک نہیں ہے اس آیت کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ آیت تطہیر میں تو سب سے پہلے بدرجہ اولا یہ تو ازواج نبی کے بارے میں ہے.
یہ تو ازواج نبی کے بارے میں ہے. اگر کہتے کہ پنجتن پاک بھی اس میں بھی شامل ہے تو بتائیں. پھر تو عصمت صرف پنجتن پاک تک ہے نا. ان کے تو 12 ائمہ ہیں، وہ تو پنجتن پاک میں نہیں ہے. اور نہ عصمت کی بات ہے. بالکل بونگی سی جواب اس نے دیا ہے معذرت کے ساتھ. آیت تطہیر کا جو جواب دینے کی کوشش کیا، بالکل بونگی سی جواب دیا اس نے. آگے آتے ہیں مصحف فاطمہ. اچھا جی، مصحف فاطمہ. اس نے کہا کہ اس میں کوئی حلال حرام والی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ ان کی کتاب کے اندر تضاد ہے، روایات کے اندر ان کی روایت میں تضاد ہے. میں ابھی دکھاتا ہوں کہ اس میں کیا لکھا ہے اصول کافی کے اندر مصحف فاطمہ کے بارے میں. فیہا کلو ما یحتاج الناس الیہ ولیس من قضیۃ الا وہی فیہا حتی عرش الخدش. اس میں یہ لکھا ہے کہ مصحف فاطمہ میں ہر چیز کا حکم ہے، حتیٰ کہ اگر کسی نے حدیث کسی نمبر کو بتاؤ جی، خارج کیا. حدیث نمبر ایک بتاؤ. سیکنڈ. کسی نے خارج کیا، اس کا بھی قصاص کا بھی حکم اس کتاب کے اندر ہے کہ اس کے اس کا قصاص کیا ہے. حدیث نمبر بالکل. بتاؤ جناب، حدیث نمبر جی بتاؤ. میں بتا ابھی میرے بات کرنے دیں. ابھی بات کرنے میں سارے حوالے دوں گا، ایسی کوئی جو بات حدیث نہیں آپ نے پڑھی اس کا پڑھو نا، حدیث نمبر بتاؤ نا بھائی پلیز. ہے. صاحب میں بتا وعدہ کرتا ہوں، میں حوالہ دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ مصحف فاطمہ پھر کہتے ہیں کہ اسی اصول کافی میں اس کے بارے میں یہ خبر ہے کہ اس میں غیب کی خبر کی باتیں ہیں. اچھا جی، اس میں سے ایک یہ غیب کی خبر ہے کہ حضرت امام حسن کے اولاد میں سے کوئی بھی بادشاہ نہیں بنے گا، کوئی بھی حکمرانی نہیں مل گا، کوئی بھی ان کو اقتدار ان کے ہاتھ میں نہیں آئیں گے. یہ اس کتاب کے اندر موجود ہے. اصول کافی کے میں روایت آپ کو دے سکتا ہوں کہ امام حسن کے ذریت میں سے. اتنا بڑا جھوٹ ہے. آج بھی 2 حکومتیں ہیں دنیا میں، حسنی سادات جو ہے وہ چلا رہے ہیں. ایک اردن میں، وہاں پہ جو بادشاہ ہے ان کا نام ہے حوالہ عبداللہ، دے دو حدیث کا. وہ حسنی سید ہے. اور مراکش میں جو بادشاہ حوالہ ہے، جو حدیث تم کہتے ہیں نا اس کا حوالہ دیا کرو نا. نہ کرے، میں ہر چیز کا حوالہ دوں گا انشاءاللہ، میرا تو وعدہ ہے. پہلے کبھی نہیں دیا، حوالہ اس کو بھی دے نہیں دیا آپ نے. حوالہ دے. میں جی لے لیتے. بالکل دوں گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، تھوڑا بات کرنے دے. اور اچھا جی، بات کرنے دیں جی، نہیں بات کرنے دیں اس نے کہا جی. کہ یہ تو قادیانی تو سنی سے نکلے، یہ تو اہل سنت میں سے ہی نکلے. مرزا قادیانی پہلے سنی تھا، ٹھیک ہے، لیکن بہائی مذہب یہ لوگ کون ہیں؟ مولا ایرانی نے بھی تو نبوت کا دعویٰ کیا، وہ بھی مرزا قادیانی سے پہلے. اگر کہتے ہیں کہ سنی اس لیے ختم نبوت پر پکے نہیں ہیں کیونکہ قادیانی اسی سلسلے سے نکل رہے ہیں، تو پھر بہائی سلسلہ کیا ہے؟ بہاؤلا ایرانی کیا وہ پہلے وہ شیعہ گرانہ میں پیدا نہیں ہوا؟ اگر یہ دلیل اس کا ہے. پھر کہتا ہے کہ جناب وہ ائمہ نے کہا کہ ہم جو ہے وہ حلال اور حرام کو فتویٰ دیتے ہیں. ہاں جی، جس طرح آپ کا ابو حنیفہ بھی فتویٰ دیتے ہیں. کیا ہم حلال اور حرام امام ابو حنیفہ سے لیتے ہیں؟ بھائی ہم تو امام ابو حنیفہ فروعی مسائل، یعنی کہ وہ مسائل جو غیر منصوصہ ہے، مسائل غیر منصوصہ، یعنی وہ مسائل جو اجتہادی مسائل ہے، ان مسائل میں ان سے فتویٰ لیتے ہیں. حلال اور حرام تو باتیں تو واضح ہے. اس قرآن مجید میں لکھا ہے کہ سور کا گوشت حرام ہے. ابو حنیفہ بھی ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس کو نہیں تبدیل کر سکتا کہ نہیں یہ حلال ہو گیا. یہ جو ان کی کتابیں آپ دیکھیں گے، حدیث کی کتابیں میں ایسے باتیں آپ پائیں گے کہ امام نے فرمایا بس جو ہے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے. کوئی جو ہے وہ حضور سے کوئی روایت نہیں کر رہے ہیں، بس کہ ان پر وقوف کرتے ہیں، اس لیے یہ اس روایت ہے. یہ مانی جو یہ کر رہا ہے بالکل غلط مانا کر رہا ہے، وقوف والی جو روایت ہے. پھر اس نے خود اقرار کیا کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ انبیاء کے جتنے فضائل ہیں، جتنے اوصاف ہے، وہ ہمارے ائمہ میں موجود ہے. تو میرا خیال سے یہی فیصلہ ہو گیا نا کہ یہ تو خود اقرار کریں کہ ہاں جی عبد القادر جو بات کر رہا ہے وہ تو صحیح ہے. یہ ہم سارے ہمارے یہی قاعدے، ہمارے پوائنٹ سب جو انہوں نے پوائنٹس رکھے ہیں ہم سب تسلیم کرتے کہ ہم ایسی ہی بات ہے. پھر میرا خیال سے یہ تو ختم نبوت کا بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ آیا یہ اس پر ایمان رکھتے ہیں یا بے ایمان ہیں. آخری پوائنٹ یہ تھا کہ خلافت کیا کہتا ہے کہ بھائی تم لوگ تو کہتے کہ خلافت پر ایمان لانا لازمی ہے، ملائکہ پر ایمان لانا لازمی ہے. بالکل، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. انسانوں کے جب بات ہوگی نا تو پھر اس میں تو صرف رسولوں پر، نبیوں پر ایمان لانا لازمی ہے. خلیفہ پر ایمان لانا لازمی نہیں ہے. میں آج کہتا ہوں اگر کوئی نہیں مانتا اس کا مرضی ہے. اگر وہ بد نصیب بننا چاہتا ہے تو وہ بدقسمت بننا چاہتا ہے تو بنے. لیکن ہم کبھی نہیں کہتے کہ خلافت یہ ایمانیات میں شامل ہے. کبھی نہیں کہتے کہ خلافت ایمانیات میں شامل ہے. انسانوں میں سے صرف نبیوں اور رسولوں کا کلمہ پڑھنا لازمی ہے، ان پر ایمان لانا لازمی ہے. اس نے اقرار کیا کہ نہیں جی اماموں پر بھی، حالانکہ یہ جو ہمارا ایمان مفصل ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کیا اس میں یہ بھی ہے کہ و ائمۃ بھی؟ نہیں، بالکل نہیں ہے.
تو یہ اس کا اپنا اقرار ہے. اب حوالے کی جو بات ہے، اگر میرے پاس ٹائم ہے، مصحف فاطمہ اور اس نے کہا کہ حوالہ پیش کرے، تو میں اس کا حوالہ پیش کرتا ہوں. یہ جناب ہے اصول الکافی، صفحہ نمبر 174، جلد اول. ٹھیک ہے جی، 174 جلد اول ہے. چلیے یہ بات کریں. یہ جو اس نے کہا کہ اس حوالہ نے اپنی پیش کرے تعلیم کہ کی جواب دیا بھائی. صفحہ نمبر 174 میں جلد اول. تعلیم کے حوالے سے بات کروں، تعلیم کے حوالے سے بات کروں. جی دیں میرا گے کوئی دیں گے دیں گے. میرا کوئی تعلیم، میں جاہل بندہ ہوں، میں عالم نہیں ہوں، لیکن پھر بھی اس جاہل نے اس طرح اس جو ہے تو ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی، کیا پھر عالم کو ختم ہے کس بھائی. طرح منہ توڑ دیا. یہ میرا ٹھیک کمال ہے، ہے کہ نہیں. اوکے اوکے. آپ کے دینی تعلیم کچھ بھی نہیں ہے، کچھ تو بھی شروع سے کہہ دیتا نا. میں نے 10 دفعہ کہہ دیا ہے، یا ایسے فراڈ کر رہا تھا، شاید میں بھول جاؤں. ٹھیک ہے نا، آپ کا وہ تو مجھے پتا تھا کہ تیرا دینی وقت تعلیم کچھ بھی نہیں ہے. وقت ختم تو ہو یہ گیا ہے. آپ طارق بھائی، آپ نے اس کو ڈھونڈ کے لایا ہے نا، یہ تو آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. نہ 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 میں تو نہیں ان کو جانتا. آپریٹر صاحب نے انہوں نے رابطہ یہ کیا تھا. آپریٹر نے بڑا ظلم کیا یار، آپریٹر کو سب کوٹ مارو. آپریٹر صاحب کی غلطی ہے، ٹھیک ہے نا. نہیں میرے لیے وہ انہوں نے نمبر دیا تھا تو اس عبد تو القادر صاحب نے پھر تو میں کینسل کر دیتا ہوں، مناظر حاصل شناظر کیا. اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں. میں اس کے باتوں کا جواب دے دیتا ہوں، پر مناظرہ ہی نہیں ہے اس کے شخص کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، جب یہ عالم ہی نہیں ہے. چلیں ان کا ریپلائی رپلائی کر دیتا ہوں، کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا کہ مختار کو ذاتی طور پر یہ مانتا ہے، اور مختار جو ہے، اصل بات تو شیعوں کا ہے کہ شیعہ کیا مانتے ہیں. دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام مختار کے متعلق کیا کہتے ہیں. اور یہ میں بات شیعوں سے بھی کہتا ہوں، کہ شیعوں کو کہتا ہوں اور ذاکرین سے کہتا ہوں کہ تم تو مختار کو ہیرو کے طور پہ پیش کرتے ہو. یہ تمہاری جہالت ہے، تمہاری نادانی ہے، کہ اس کے کچھ صحیح کاموں کی وجہ سے تم بھول جاتے ہو کہ وہ شیعہ نہیں تھا، کیسانی تھا، عمری تھا، ابو بکر عمر سے محبت کرتا تھا. ہماری کتب میں لکھا ہے کہ وہ ابو بکر عمر کو صحیح خلیفہ مانتا تھا، اور وہ ایک منحرف شخص تھا. امام حسین علیہ السلام کے متعلق جھوٹ بولتا تھا. اور یہ سب ہماری کتب میں اس کی مذمت بہت زیادہ ہے، لیکن اس کی اچھے کاموں کی تعریف بھی ہے. اچھے کام اس نے کیا ہے. کیا کیا اس نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کو جہنم واصل کیا. اس نے اہل بیت علیہ السلام کو مشکل وقت میں اس نے تحفے ہدایہ بھیجے. ٹھیک ہے نا، اس نے اچھے کام، جب اس کو حکومت ملی اس نے یہ اچھے کام کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ شیعہ تھا. اب یہ کہتا ہے کہ کسی نے سیریل بنایا. بھائی ٹھیک ہے، سیریل بنا دیا ہے، سیریل ہمارے لیے حجت نہیں ہے. بھائی ہمارے لیے کیا چیز حجت ہے؟ کلام اہل بیت علیہ السلام حجت ہے. آپ نے ایک کلام اہل بیت پیش کیا کہ مختار جو ہے اچھا آدمی ہے، یا آپ نے ایک حدیث پیش کی شیعہ کتب سے کہ مختار نے شیعوں کے لیے ثابت ہو کہ مختار نے نبوت کا ادعا کیا. وہ تو آپ نے ثابت ہی نہیں کیا جی. نہ اس کی نبوت شیعہ کتب سے ثابت کیا، اور نہ یہ ثابت کیا ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے مختار کی تعریف کی ہے، بلکہ آپ نے کہا کہ ائمہ علیہ السلام نے تو مختار کو لعنت کیا. تو تشیع میں وہی موقف ہے، یہ کہ عام شیعہ غلط پروپیگنڈا کہ وہ بھی پاکستان میں، دوسرے ملکوں میں نہیں ہے، پاکستان میں، ہندوستان میں، اردو زبان طبقے میں، جاہل طبقوں میں یہ باتیں مختار کے متعلق ایک اچھا نظریہ پایا جاتا ہے. اس کے وہ جہالت پہ مبنی ہے، وہ تشیع کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. اور آپ نے یہ تو پھر آپ نے جھوٹ بولا کہ صحابہ نے پہلے مختار کے پیچھے نماز پڑھی. وہ وقت اس کے حکومت کے وقت جب وہ نماز پڑھاتا تھا، خلیفہ تھا، اس کے پیچھے آپ کے خلفاء نماز پڑھتے تھے نا، آپ کے صحابہ. کفر کس کا ثابت ہوا؟ بھائی جب آپ کے کتاب میں لکھا ہے کہ اس نے نبوت کی ادعا کیا اور آپ ہی کے صحابہ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، تو آپ کی مذہب ہے نا، آپ کے صحابہ کے کمالات ہیں نا کہ کافر کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. وہ تو آپ کے اوپر، ہمارے اوپر نہیں. اچھا، آیہ تطہیر میں کے متعلق بات کریں گے. اس نے کہا کہ کافی میں حدیث ہے کہ مصحف فاطمہ ہے میں اس میں عرش الخط ہے. یہ شخص جھوٹ کہتا ہے کیونکہ یہ اس کو پڑھنا نہیں آتا. پتہ نہیں اس نے انٹرنیٹ سے کوئی سرچ کی ہوگی، اس کے فون میں کچھ حوالے آئے ہوں گے. دیکھیں حوالے آپ کے پاس غلط ہیں. یہ کتاب ہے الکافی للکلینی رحمہ اللہ، جزء اول، صفحہ نمبر 239 ہے. حدیث یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا وعندنا، فرمایا کہ صحیفۃ طولها، یہ میرے پاس ایک کتاب ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام ہے جامعہ. میں نے پوچھا جامعہ کیا چیز ہے؟ کہا فرمایا کہ وما الجامع صحیفۃ طولها 70 ذراعا بذراع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کتاب ہے بہت لمبی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اگر میٹر کے حساب سے کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذراع سے وہ 70 ذراع بنتے ہیں. اچھا، من ذراع رسول اللہ و املائہ، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا املا ہے، ڈکٹیشن ہے. من فلق فیہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان اطہر سے ہے. وخط علی بیمین ہے، اور علی علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ سے ان کو لکھا ہے لفظاً بلفظ. فیہا کل حلال و حرام، اس میں حرام و حلال ہے. وفیہا کل شیء یحتاج الناس الیہ، اور اس میں وہ سب چیزیں جو لوگ اس کو
لوگوں کو اس کے احتیاج ہے، حتی عرش الخدش، عرش خدش تک وہاں پہ موجود ہے۔ آپ نے جو عبارت پڑھی ہے وہ جامعہ کے لیے، مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے نہیں ہے، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو حلال و حرام، قیامت تک جتنی حلال و حرام لوگوں کو احتیاج پڑ سکتی ہے وہ انہوں نے لکھایا تھا، ٹھیک ہے نا، ڈکٹیشن کیا تھا، یہ وہ کتاب ہے۔ کہتے ہیں بہاءاللہ نے نبوت کا ادعا، بہاءاللہ نے الوہیت کا ادعا کیا تھا جی، اس کو بہائیت کا نہیں معلوم، بہاءاللہ نے الوہیت، اس نے کہا تھا کہ میں گاڈ ہوں جی، کچھ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے تھے، جی ہاں کچھ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے تھے، بہت سارے شیعہ مولوی ہیں بھی میں، یہ مزے کی بات ہے کہ یہ بہائی جو ہوتا ہے نا، یہ شیعہ مولویوں نے اتنے یہ بد عقیدہ ہوتے ہیں شیعہ مولوی، یہ قوم نجف کے مولویوں نے بہت سارے نے اس کے ایمان لایا تھا اس پر اور اس کے مبلغ بن گئے تھے جی، یہ دنیا میں ایسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ نبوت کا نہیں تھا، اس کے پاس الوہیت کا ادعا تھا۔ پہلے میں اس نے کیا کیا تھا، اس سے پہلے سید محمد علی باب تھا، سید محمد علی باب، اس نے بابیت کا ادعا کیا، بابیت کے دل سے بہائیت نکلی ہے۔ مرزا حسین نوری نے، اس جو بہاء اللہ، آخر میں اس نے کہا کہ میں رب اللہ ہوں، تو بہائیوں کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ جو ہے وہ بہاء اللہ کی صورت میں آیا تھا آخر میں، اور اس کے پاس کئی اس نے کتابیں بھی لکھی ہیں، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہتے بھائی۔ اچھا، اس نے کہا کہ ابو حنیفہ سے ہم اجتہادی مسائل غیر منصوصہ لیتے ہیں، ابو حنیفہ حلال حرام کو تبدیل نہیں کر سکتے، تو ہم نے کب کہا کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلال حرام کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کی شریعت ایک، اور آپ کہتے ہیں کہ ایک ایسے مسائل جو منسوخ ہی نہیں، ہم کہتے ہیں سب کچھ منسوخ ہے، کیونکہ سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت علیہ السلام کو دی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ اس سے نبی نہیں بنتے۔ آپ نے کہا کہ انبیاء کے فضائل ہمارے ائمہ میں ہیں، اس لیے جو ہے ختم نبوت ثابت ہوتی ہے۔ دیکھو یہ کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام انبیاء سے افضل ہیں، اس کو دلائل بہت زیادہ ہیں، ان کے سب فضائل ہمارے ائمہ علیہ السلام کے پاس ہے۔ ایک حدیث جو متواتر ہے، فریقین من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، جس کا میں مولا ہوں علی علیہ السلام اس کا مولا، ٹھیک ہے نا جی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی بھی مولا ہے، ابراہیم کی بھی مولا ہے، عیسیٰ، موسیٰ، نوح علیہ السلام سب کے مولا ہیں، تو امام علی علیہ السلام ان سب کے مولا ہیں، ان سب سے افضل ہیں، لیکن نبی نہیں ہے، نبی نہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ نبوت کس چیز کا نام ہے؟ جس کو اللہ کہہ دے تو نبی ہے۔ اگر کوئی شخص نبی سے زیادہ علم رکھتا ہو، بالکل ہو سکتا ہے آدم سے زیادہ، لیکن نبی اللہ نے اس کو نہیں بولا کہ تو نبی ہے، کیونکہ نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کہہ دے کہ تو نبی۔ اچھا، اب آتے ہیں آیت تطہیر کے متعلق۔ آیت تطہیر کے متعلق کہتا ہے کہ بھائی اس میں لفظ عصمت نہیں، اس میں لفظ تطہیر تو ہے نا، انما یرید اللہ، اللہ خود یہ کام چاہتا ہے کہ خود وہ کرے، لیذھب الرجس، تمام ناپاکی کو آپ سے دور کرے، ویطہرکم تطہیرا، اور ہر لحاظ سے آپ کو پاک کرے، اسی کا نام عصمت ہے، اسی کا نام عصمت۔ یہ کہتا ہے کہ یہ ازواج کے لیے، تو میں ان کے لیے دلیل دے دیتا ہوں کہ یہ ہے، ام سلمہ کہتی ہیں کہ یہ میرے گھر میں نازل ہوئی ہے، اور یہ پنجتن پاک کے متعلق نازل ہوئی ہے، اس میں ازواج ہیں ہی نہیں۔ یہ کہ مستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر ہے 357، ام سلمہ قالت نزلت فی بیتی نزلت، میرے گھر میں نازل ہوئی، وہ خود حدیث بھی صحیح ہے علی شرط البخاری، میرے گھر میں نازل ہوئی یہ آیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل بیت، فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہ السلام کو بلایا، فقال هؤلاء اہل بیت، فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت، یہ میرے اہل بیت۔ ذہبی نے بھی کہا کہ علی شرط البخاری سے، حدیث بشرط بخاری صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اچھا اس کے علاوہ بھی بہت سارے احادیث ہیں، میں ایک اور حدیث آپ کو مسلم سے دکھاؤں کہ ازواج اہل بیت میں سے ہیں ہی نہیں، یہ دیکھو، یہ صحیح مسلم ہے، شعب دار الفکر، یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ صفحہ نمبر 1201 ہے، حدیث نمبر 6122 ہے مسلم میں۔ ہم نے زید ابن ارقم سے پوچھا، زید ابن ارقم کی حدیث ہے، راوی کہتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ تھے، زید سے پوچھا، نساء من اہل بیتہ نساؤہ، کیا نساء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اس کے اہل بیت میں سے؟ قال لا وائم اللہ، اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم، اس کے ازواج اس کے اہل بیت میں سے نہیں۔ یہ تمہاری اپنی کتاب مسلم میں، ٹھیک ہے نا۔ اور آیت تطہیر کا نزول پنجتن پاک میں نے وہ دکھا دیا آپ کے اپنی، وہ اللہ، اس کے علاوہ میرے پاس بہت سارے دلائل ہیں۔ اچھا، اس میں 12 امام کہاں ہیں؟ تو 12 امام اس وقت متولد ہی نہیں تھے، 12 امام اس میں متولد ہی نہیں تھے، اور اس وقت اگر ہوتے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شامل کر دیتے تطہیر کے، لیکن وہ امام حسین علیہ السلام کے صلب میں تھے۔ لیکن ائمہ اطہار علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بھی اہل بیت، آیت تطہیر ان کے شان میں بھی ہے،